میں حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ درس حدیث سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس کتاب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق کاہنوں اور بادشاہوں کی پیش گوئیاں پڑھ کر سناؤں گا، جو دلائل النبوہ کتاب کا نام ہے، اور امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ یمن کا بادشاہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا کہا، اس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب سیف بن یزن کا یمن پر قبضہ ہوا اور اس نے وہاں سے اہل حبشہ کو مار بھگایا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال بعد کا ہے۔ ولادت سے 2 سال بعد کا ہے۔ تو عرب کے سرداران و شعراء وفد در وفد اسے مبارکباد دینے پہنچے۔ قریش کا وفد بھی گیا، جن میں حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی اور امیہ بن عبد شمس اور عبداللہ بن جدعان اور خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ اور وہب ابن عبد مناف بن زہرہ اور دیگر کچھ سرداران قریش بھی تھے۔ یہ لوگ یمن کے دارالحکومت صنعاء پہنچے۔ سلطان اس وقت اپنے محل کی چھت پر تھا، جسے غمدان کہتے تھے۔ اس سلطان کا نام غمدان تھا۔ وفد نے اذن دخول مانگا اور سلطان کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت اس نے بدن پر عبیر ایک خوشبو لگا رکھی تھی اور سر سے خوشبو کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ دائیں بائیں کئی سلاطین وقت شہزادے اور امراء بیٹھے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اذن کلام چاہا۔ سلطان سیف جس کا نام ہے، سلطان سیف نے کہا، اگر تم شہنشاہوں کے درباروں میں بات کرنے کا سلیقہ رکھتے ہو تو تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ کس سے بول رہے ہیں یہ؟ حضور کے دادا جان سے، حضرت عبد المطلب سے وہاں کا سلطان بول رہا۔ حضرت عبد المطلب گویا ہوئے، اے شاہ، اللہ نے آپ کو نہایت ہی بلند و بالا مقام عطا کیا ہے اور آپ کا نسب سب سے بہتر بنایا ہے، جس کا اصل مضبوط ہے اور شاخ نہایت ہی بلند ہے۔ آپ کی کبھی برائی نہ ہو۔ آپ عرب کا افتخار ہیں اور اس کی بہار ہیں جو ہر طرف خیر لاتی ہے۔ آپ عرب کا سر ہیں جو جھکنے سے ناآشنا ہے۔ عرب کا ستون ہے جس پر عرب کا دار و مدار ہے۔ آپ وہ پناہ گاہ ہیں جہاں لوگ اطمینان پاتے ہیں۔ آپ کے آباء ہمارے لیے بہترین سلف تھے اور آپ ہمارے لیے ان کے بہترین خلف ہیں۔ وہ خاندان مٹ نہیں سکتے جس کے لیے آپ جیسے خلف ہوں، اور اس خاندان کا ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا جس کے آپ جیسے سلف ہوں۔ اے شاہ یمن، ہم اہل حرم الہی ہے
خدام حرم ہیں، ہمیں ایک مسرت یہاں لے آئی ہے کیونکہ آپ نے ہماری ایک مستقل پریشانی ختم کر دی ہے، حبشی اقتدار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم مبارکبادی دینے والا وفد ہیں، کچھ مانگنے والے نہیں ہیں۔ سلطان سیف نے کہا، اے متکلم، اہل حرم میں سے تم کون ہو؟ آپ نے کہا، میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ وہ کہنے لگا، ہماری بہن کا بیٹا؟ کہا، ہاں۔ چنانچہ سلطان شاہ نے آپ کو قریب کر لیا اور وفد کی طرف متوجہ ہو کر بولا، بہت بہت خوش آمدید، ہم آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر میزبانی کریں گے اور اچھا نوازیں گے۔ شاہ یمن نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، تم سے رشتہ داری جان لی ہے، تمہارا آنا پسند کیا، آپ ہمارے دن رات کے مالک ہیں، جب تک آپ ٹھہریں گے عزت افزائی ہوگی اور واپسی پر ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ اب آپ لوگ دار ضیافت سرکاری گیسٹ ہاؤس میں تشریف لے چلے۔ ساتھ ہی اس نے مہمانوں کے لیے ضروری امر کر دیا، یعنی انسٹرکشن دے دیے۔ یہ لوگ وہاں 1 مہینہ ٹھہرے رہے۔ شاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا، نہ واپس جانے کی اجازت دی۔ 1 مہینہ بعد اسے مہمانوں کی فکر لاحق ہوئی تو اس نے انہیں بلایا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے قریب کر لیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر وہ یوں بولا، اے عبد المطلب، میں تمہیں ایک راز منتقل کرنے لگا ہوں، کوئی اور ہوتا تو اسے یہ نہ بتلاتا، مگر میں نے تمہیں اس کا امین پایا ہے تو یہ راز تمہارے پاس محفوظ رہنا چاہیے تاں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے، کیونکہ وہ اپنے امر پر غالب ہے۔ میں نے خفیہ کتاب اور مخزون علم میں پڑھا ہے جو صرف ہمارے خاندان کے لیے ہے، کوئی اور اسے نہیں پا سکتا، کہ ایک عظیم بھلائی ظاہر ہونے والی ہے جو بعض لوگوں کے لیے بڑا خطرہ بھی ہوگی۔ اس میں حیات انسانی کے لیے شرافت و فضیلت کا خزانہ ہوگا، تمہارے وفد کے لیے عموماً اور تمہارے لیے خصوصاً۔ عبد المطلب کہنے لگے، آپ جیسا بادشاہ ہمیں صاحب مسرت و خیر رہے، وہ بھلائی کیا ہے؟ آپ پر ہم جیسے بادیہ نشین گروہ در گروہ قربان ہوں۔ تو اس نے کہا، قال اذا ولد بتہامۃ غلام بہ علامۃ بین کتفیہ شامۃ کانت لہ الامامۃ ولکم بہ الرعامۃ۔ شاہ نے کہا، جب مکے میں وہ بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت مہر نبوت ہوگی، اس کے لیے امامت ہوگی، یعنی اس بچے کے لیے امامت ہوگی، اور اس کی برکت سے تمہاری کرامت تا قیامت ظاہر ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 شانوں کے بیچ میں یہاں پر گول گوشت کا ٹکڑا ابھرا ہوا تھا جو مہر نبوت تھی۔ حضرت عکاشہ نے ایک بار عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، بات کچھ ایسی ہے یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ سے کبھی مجھے ایک چھڑی لگ گئی تھی جس کا معاوضہ میں چاہتا ہوں، اچھے الفاظ بول رہا ہوں میں، یا رسول اللہ، جس کا بدلہ میں چاہتا ہوں۔ تو حضور بولے، آؤ عکاشہ، بول کے جب ایسا اپنا کرتا مبارک اٹھائے تو وہ قریب آ کے اس مہر نبوت کو بوسا لیا انہوں نے۔ حضور پوچھے، آئے عکاشہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے، یا رسول اللہ، یہی میرا ارادہ تھا کہ آپ کے مہر نبوت کو بوسا لو۔ اس کا ذکر، اس مہر نبوت کا ذکر بہت پہلے اہل کتاب کو اس کا علم تھا، اس لیے وہ یمن کا بادشاہ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا کہ ایک بچہ مکے میں پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت ہوگی، یعنی مہر نبوت ہوگا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، آپ برائی سے دور رہیں، یعنی دعا دے رہے ہیں ان کو، آپ برائی سے دور رہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا وفد نہایت خوش بخت ہے اور ہر وہ کچھ لے کر لوٹیں گے جو ایک کامیاب وفد کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر جلالت سلطان مانے نہ ہو تو میں اس کی کچھ وضاحت چاہتا ہوں تاکہ میری مسرت میں مزید اضافہ ہو۔ حضرت عبد المطلب پوچھ رہے ہیں اس بادشاہ سے جس کے پاس
مخزون علم ہے کہے انہوں نے، ایک خزانے علم کا خزانہ ہمارے پاس ہے جو صرف ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ بادشاہ نے کہا تھا۔ تو اب حضرت عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ اور بھی اس کی وضاحت چاہتا ہوں تاکہ ہماری مسرتوں میں اور اضافہ ہو۔ وہ بادشاہ نے کہا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اسمہ، اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بین کتفیہ، اس بچے کا نام محمد ہوگا اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں شامہ، اس کندھے کے درمیان ایک علامت ہوگی۔ اس کے والدین فوت ہو جائیں گے، دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم نے یہ پیش گوئی بارہا پڑھی ہے۔ دیکھیے کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جانتے تھے اہل کتاب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اے میرے پیارے یہ آپ کو ایسا جانتے ہیں، یعنی اتنا اچھا جانتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی اتنا نہیں پہچانتے جتنا آپ کو اچھا جانتے۔ ہر ماں باپ اپنے بچے کو ہر لحاظ سے جانتا، اس کا جسم کیسا ہے، کہاں اس کو تل ہے، مسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیا پسند کرتا کیا نہیں پسند کرتا، وہ سب چیزیں ماں باپ جانتے، مگر اس کی پہچان سے زیادہ حضور کی پہچان اہل کتاب کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے روز روشن کی طرح ظاہر کرے اور ہمیں اس کا خادم وہ ناصر کرے۔ یہ یمن کا بادشاہ بول رہا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے اولیاء کو معزز اور دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ دشمن اپنی عزت کھو بیٹھیں گے اور ان کی عالی نسب عورتیں مباح کر لی جائیں گی۔ رحمان کی عبادت ہوگی، شیطان ذلیل ہوگا، آگ بجھ جائے گی، بت ٹوٹ جائیں گے، اس کا فیصلہ تقدیر الہی اور اس کا حکم سراپا عدل ہوگا۔ دیکھیے کیسا عقیدہ تھا۔ حضور تشریف لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور کے امتی سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو حضور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتے جو اس کا عقیدہ تھا اس بادشاہ کا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ تقدیر الہی، حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوگا اور حضور کا حکم سراپائے عدل ہوگا۔ اس لیے ایک بولا تھا آکے ذوالخویسرا، بولا اعدل یا محمد، یا محمد انصاف کریے۔ تو حضور جب اس کی طرف دیکھے تو پوچھے کہ میں محمد ہوں، زمین پر اگر میں انصاف نہیں کرا تو پھر کون کریں گے؟ اس کے بعد وہ مایوس ہو گیا اور اس نے بے ادبی کیا کی، ارے حضور جب آگے آنے والوں کو تقسیم کر رہے تھے تو یہ پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، بے ادبی، اور پیچھے سے ہاتھ بڑھایا تو اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کو اگر لینا ہوتا تو انہیں سامنے سے آتا، بازو سے آتا، دائیں سے آتا، بائیں سے آتا، سامنے سے آتا، پیچھے سے ہاتھ بڑھایا۔ جب ملا نہیں، مایوس ہو گیا تو کہنے لگا انصاف کریے۔ تو پھر آقا کریم فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا زمین پر تو پھر کون کرے گا؟ یہ سن کے مایوس ہو کے جب جانے لگا تو آقا نے اس کی پیٹھ دیکھ کے فرمایا، آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کے جانے پہ فرمایا، نہیں، جب وہ ظاہر تھا تو اس کے سامنے جو تھا وہ بتا دیے، میں نہیں تو کون کریں گا۔ جب وہ جانے لگا تو اس کی ظاہر سے جو چیز آنے والی ہے اس کی پیٹھ دیکھ کے آقا نے فرمایا کہ اس کی پیٹھ سے ایسے ایسے لوگ نکلیں گے۔ آقا فرمائے اس کی ظہر سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا، اور وہ دین سے ایسے نکلیں گے، ایمان سے ایسے نکلیں گے جیسا تیر ٹارگٹ سے نکل جاتی ہے۔ تیر ٹارگٹ سے نکلنے کے بعد میں پھر واپس نہیں آتی، اس ڈائریکشن میں جب تیر جاتی تو واپس کمان میں آ کے نہیں لگتی، یہ ناممکن ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اسی طرح سے اس کی نسل سے جو نکلیں گے وہ بے ایمان ہوں گے، اور جب وہ ان سے ایمان نکل جائے گا تو پھر ایمان لوٹ کے نہیں آئے گا۔
اس وجہ سے عبداللہ شاہ صاحب اس کی تشریح میں کتاب میں لکھے کہ ان سے لوٹنے کی امید مت کرو بولے. جب آقا فرما دیے نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے، ختم. اب کیا ہوا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن اپنی عزت کھو بیٹھیں گے اور ان کے عالی نسب عورتیں مباح کر لی جائے گی، رحمان کی عبادت ہوگی، شیطان ذلیل ہوگا، آگ بجھ جائے گی، بت ٹوٹ جائیں گے. یہ صفات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آمد رسول پر اب بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، بت سر کے بل گریں گے اور ٹوٹ جائیں گے. اور اس کا فیصلہ تقدیر الہی اور اس کا حکم سراپا عدل ہوگا. نیکی کا حکم دے گا اور اسے خود کرے گا، برائی سے روکے گا اور اس سے خود باز رہے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکی پر عمل کر کے لوگوں کو اس کی ترغیب دیں گے اور برائی سے باز رہ کر لوگوں کو اس سے منع کریں گے. حضرت عبد المطلب کہنے لگے، اے شاہ یمن، آپ کے پڑوسی معزز رہیں، آپ کی ہر کوشش کامیاب اور شان بلند رہے، عمر لمبی ہو اور ملک ہمیشہ قائم رہے. کیا بادشاہ مزید وضاحت کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے شوق، حضور کی صفات کو سننے کا شوق اور بڑھ رہا ہے حضرت عبد المطلب کو. سیف، سلطان سیف نے کہا، وہ بادشاہ کا نام، کہا غلاف والے کعبہ کی قسم، غلاف والے کعبہ، غلاف والے کعبے کی قسم، قسم جس کی شہرت دور دور تک ہے، یعنی اللہ کی قسم جس کی شہرت سارے عالم میں ہے. اے عبد المطلب، اس بچے کے دادا تو تم ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. حضرت عبد المطلب یہ سن کر سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیے، سجدے میں گر گئے. بادشاہ نے کہا، سر اٹھائیں، تمہارا سینہ ٹھنڈا ہے، کیا میری ذکر کردہ علامات تم میں موجود ہیں؟ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، ہاں آئے بادشاہ، میرا ایک بیٹا تھا جس کے ساتھ مجھے بے حد پیار تھا. میں نے اسے اپنی قوم کی ایک عالی نسب عورت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں اوپر حضرت عبد مناف سے ملتے ہیں. حضور کے والد عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف. حضور کی والدہ آمنہ، پھر بنت وہب بن عبد مناف سے بیاہ دیا، یعنی ان سے شادی کر دی میں. اس سے لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لڑکے کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں، میں نے اور اس کے چچا نے اس کی پرورش کی ہے. اس کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے اور وہ آپ کی ذکر کردہ جملہ علامات کا حامل ہے، یعنی وہ جو ہے اس میں وہ علامتیں ہیں آپ نے جو ذکر کیا ہے. سیف نے کہا، اپنے بیٹے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچاؤ، اگرچہ اللہ تعالیٰ یہود کو اس تک نہیں پہنچنے دے گا. میرا یہ راز اپنے ساتھی وفد سمیت کسی پر ظاہر نہ کرنا. ممکن ہے ان کے دلوں میں حسد در آئے، یعنی حسد آ جائے، فارسی کا لفظ ہے یہ، کہ ریاست تمہیں حاصل ہونے والی ہے، پھر یہ لوگ اس کے لیے مصائب کھڑے کریں گے، یعنی یہود و نصارہ اس کے خلاف سازش کریں گے. اگر موت مجھے ہلاک کرنے والی نہ ہوتی، بادشاہ کی خواہش ہو رہی، اگر موت مجھے ہلاک کرنے والی نہ ہوتی تو میں اپنے پیادے اور سوار لے کر چلتا، یعنی میں اپنی فوج جو پیدل فوج ہے جس کو آرٹلری فورس کہتے ہیں، وہ اور سوار ہو کر جو فوج چلتی ہے وہ لے کر چلتا اور یثرب کو پائے تخت بنا لیتا.
حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا اور وہاں پر بخار وغیرہ بیماریاں بہت تھیں. حضور کے جانے کے بعد وہ بیماریاں اور وہ سب چیزیں وہاں سے چلی گئی. حضور نے ایک شہر کا نام لے کے فرمایا تھا اللہ اس کو ادھر منتقل کر دے بول کے, تو ادھر چلی گئی تھی. وہ شہر کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے. اور حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا, طیبہ ہوا, طابہ ہوا اور کئی نام ہوئے اس کے. تو یہ خواہش کر رہے ہیں بادشاہ یمن میں اپنی فوج لے کر چلا جاتا وہاں پر اور پائے تخت بناتا, کیونکہ میں نے اس بولتی کتاب میں پڑھا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, کتاب بولتی بول رہے ہیں. میں نے اس بولتی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس نبی کا قرار یعنی اس نبی کا مسکن, اس نبی کا ٹھکانہ یثرب میں ہوگا اور مزار بھی یثرب میں ہے. اگر میرا مقصد یہ نہ ہوتا کہ اسے آفات زمانے سے محفوظ رکھا جائے تو میں عرب کے چپے چپے پر اس کا چرچا کر دیتا. دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ کہ میں تو چرچا پورے عرب میں کرنا چاہتا ہوں مگر ان پر آفت آئے گی, یعنی یہود اور جو دشمن یہود ہیں ان کی دشمنی اور بڑھے گی. اس لیے میں اور 9 عمری میں ہی اس کا ذکر بلند ہو جاتا, مگر میں یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں. بعد ازاں آخری مرحلے میں ہوں. بعد ازاں شاہ یمن نے وفد کے ہر فرد کو 100 اونٹ, 10 غلام, 10 لونڈیاں, 10 رطل چاندی, 5 رطل سونا اور عنبر سے بھرا ہوا ایک برتن دیا, جبکہ حضرت عبد المطلب کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ ہدیہ جاری کیا. اور وہ چلتے ہوئے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا یہ سال ختم ہونے پر مجھے اس بچے کی خبر لا کر دینا, یعنی 1 سال کے بعد آ کے پھر خبر دینا. اے قریش, تم میں سے کوئی شخص مجھ پر اس لیے رشک نہ کرے کہ شاہ یمن نے مجھے بہت نوازا ہے. میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مال تو ختم ہونے والی چیز ہے, بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارکباد دو جو ہمیشہ باقی رہے گی. یعنی میرے ذریعے تم کو جو خبر ملی ہے اس نبی آخر الزماں کی, اس کے ذریعے مجھے مبارکباد دو. میں جو مال دیا ہوں وہ تو ختم ہو جائیں گا. اور جب پوچھا جاتا کہ وہ شرافت کیا ہے تو آپ جواب دیتے کہ وہ ضرور ظاہر ہو کر رہے گی, خواہ اسے کچھ وقت لگے. تو یہ بات تھی جو بادشاہ یمن نے کہی تھی حضور کی شان میں. میں آلویز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ 1 جلد ہے, آج کے دور میں 250 روپے سے زیادہ نہیں ہوں گی. آپ لوگ خریدیے یہ کتابیں, گھروں میں رکھیے. اور ایک اچھا میسیج میں دیتا ہوں, حافظ صاحب اس قسم کی کتابیں رہیں گی تو مرنے کے بعد ہماری اولاد بتا کے بولے گی بابا ہمارے یہ عقیدے پہ تھے بول کے. ورنہ گھروں میں حج کو جا کے آ کے وہاں کے ترجمے کے قرآن رہے تو بچے ڈاؤٹ میں رہتے بابا ادھر کے تھے کہ ادھر کے تھے کہ بول کے. زندگی میں ہم کروڑوں روپے کمائے, خرچ کر دیے. ایک اصول بنائیے مہینوں کی مناسبت سے, جیسا ماہ ربیع الاول ہے, اس میں 1-2 کتابیں 500 روپے کی گھر میں خرید کے رکھیے. ٹائم ملنے پہ آپ بھی پڑھیے. آپ کو ٹائم ملا تو آپ پڑھیں گی, گھر کی عورتیں پڑھیں گی, بچے پڑھیں گی. اس سے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, اور جو بھائی نے ہدیہ دیا اللہ اس کو قبول کرے, ان کے لیے باعث برکت بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.